الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ فاتحہ شریف کے بارے میں درس قرآن سنیں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے مشہور سورت ہے اور سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں 3 اقوال ہیں کہ یہ کہاں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں اور 27 کلمات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اس کا مشہور نام ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے ابتدا کرنے والی، چونکہ یہ سورت قرآن پاک کی ابتدا کرنے والی ہے کہ یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے۔ اس کا نام السبع المثانی بھی ہے۔ السبع المثانی کا مطلب ہے 7 آیتیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ہر نماز میں اسے دہرایا جاتا ہے، یا یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی تو اس لیے اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے۔ اسے سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر دعا کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت فضائل ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں، یعنی سب سے عظیم سورت۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور سکھائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کو قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یہ پڑھ کے دم کیا جائے، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کیا جائے، اپنے اوپر دم کیا جائے، مریض کو دم کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے۔ عظیم سورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد اللہ کے لیے، تمام حمد، ہر حمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس لیے کہ ہر حمد اور ہر تعریف بلا واسطہ یا بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی راجع ہوتی ہے، لوٹتی ہے، کیونکہ ہر شے کو کمال عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بڑی پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ اسی لیے کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے، اور کچھ پینے کے بعد بھی، چائے پئیں، کافی پئیں، پانی پئیں، مشروب پئیں، کوئی شربت پئیں، اس کے بعد بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے، پہلے بسم اللہ شریف اور آخر میں الحمدللہ۔ الحمد کے بہت سارے مقام ہے، بہت ساری جگہ ہیں، اور حدیث مبارک میں سب سے افضل دعا الحمدللہ کو قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔
رب کے لفظ رب کے کئی معنی ہیں۔ اس کا مطلب سید، مالک، معبود، مصلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ میں یہ تمام معانی اس کی ذات مبارک کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اس کے مرتبہ کمال تک پہنچایا۔ اور عالم کا لفظ جو ہے خدا کے سوا ہر شے کو عالم کہا جاتا ہے اور وہ عالم میں داخل ہے۔ تو تمام جہان، تمام جتنے بھی جہان ہیں، سب کا رب، سب کا مالک، سب کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا۔ رحمان کا مطلب ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا جو مسلسل تواتر کے ساتھ دائماً رحمت عطا فرمانے والا ہے۔ حقیقت میں رحمت فرمانا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ بندے کے دل میں جو رحم پیدا ہوتا ہے یہ بھی خدا پیدا کرتا ہے۔ جانور کے دل میں دوسرے جانور کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جو رحم اور شفقت کا مادہ ہے وہ بھی اس میں خدا نے پیدا کیا۔ تو یہ خدا کی صفت رحمت ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے کہ جس کا ظہور اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع، ہر شے سے زیادہ وسیع۔ خدا فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، ہر شے سے بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بندے کی نظر رہنی چاہیے، لیکن رحمت پہ نظر کر کے خدا کی نافرمانی کی جرات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے تو اس کے ساتھ وہ سزا دینے والا بھی ہے۔ اس کی رحمت بھی عظیم ہے تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی خبر دے دو کہ بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ تو خدا کی رحمت پہ بھی نظر ہو اور اس کے قہر پہ بھی نظر ہو کہ اس کی نافرمانی کر کے ہم اس کے عذاب کے، اس کی سزا کے بھی مستحق ہو سکتے ہیں، سزا بھی پا سکتے ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ جزا بدلہ، بدلے کا دن قیامت کا دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، نیکیوں کا بدلہ، برائیوں کا بدلہ۔ دنیا کے اندر تو لوگوں کی ملکیت کسی حد تک ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن جو بادشاہت ہوگی وہ صرف خدا کے لیے، اور مالک حقیقی دنیا و آخرت میں صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کے بعد فرمایا کہ اے بندو اب خدا کی بارگاہ میں یوں عرض کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے مولا، ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خواہ وہ نبی ہے، خواہ وہ ولی ہے، یا وہ کوئی اور ہستی ہے، یا وہ فرشتہ ہے۔ اللہ کے علاوہ عبادت کے، بندگی کے لائق کوئی نہیں۔ ہمارا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خدا کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب خدا نہیں بلکہ بندہ خدا ہیں، خدا کے خاص بندے ہیں، تو کسی اور کے بارے میں معبود ہونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری بات فرمائی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ مستعان حقیقی، حقیقت وہ ذات کہ جس سے مدد مانگی جائے، حقیقی طور پہ مدد کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ فرشتے بھی اگر مدد کریں تو خدا نے ان کو اختیار دیا،
تو ہی مدد کرتے، اپنی طرف سے فرشتے مدد نہیں کر سکتے۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے، قرآن پاک کے اندر ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بدر کے میدان میں اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اب بدر کے میدان میں فرشتے اترے، 5000 فرشتے آئے، مسلمانوں کی مدد کی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اترے فرشتے، دفاع مسلمانوں کا فرشتوں نے کیا، لیکن خدا نے فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی، کیونکہ فرشتوں کی مدد کوئی مستقل ذاتی مدد نہیں تھی، خدا کی عطا سے تھی۔ لہذا جو مدد خدا کی عطا سے مانی جائے گی وہ خدا ہی کی مانی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہزاروں مواقع پر لوگوں کی مدد کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو لعاب دہن لگا کے ٹھیک کر دیا، اور اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور دستے مبارک اٹھا کے بارش برسا دی، اور اس کے علاوہ ہزاروں مقامات ہیں جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کی۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ آیت میں تو ہم کہنے کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن صحابہ کرام تو 20 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مدد کیجئے، پانی ختم ہو گیا، انتظام فرمائیے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مدد کرنا چونکہ اللہ کی عطا سے تھا، اس کے دیے ہوئے اختیار سے تھا، اس لیے وہ اللہ ہی کی مدد تھی۔ فرشتے مدد کرتے ہیں، اب بھی مدد کرتے ہیں، فرشتے ہمارے محافظ ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ حفاظت بھی خدا نے ان کو اختیار دیا تو کرتے ہیں، اس لیے فرشتوں کا حفاظت کرنا بھی خدا ہی کا حفاظت کرنا۔ تو لہذا یہ فرق جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عبادت کا معاملہ جدا ہے، استعانت کا جدا ہے۔ عبادت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دے دے کہ اس کی بھی عبادت کر لیا کرو، ایسا نہیں ہے۔ عبادت تو اصلاً کسی طرح کسی کی ہو ہی نہیں سکتی خدا کے سوا، لیکن استعانت جو ہے اس میں جو ہے وہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو اختیار دیتا ہے، بندے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس سے ہٹ کر ہے، یہ جدا ہے۔ اچھا، پھر اسی استمداد کے اندر جو ہے وہ توسل بھی آ جاتا ہے کہ وسیلہ پیش کیا جاتا ہے کہ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری مدد فرما۔ تو یہ وسیلہ جو ہے یہ بھی احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ ہم تجھ سے پہلے اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور اب ہم تجھ سے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی صحابہ کا معمول تھا، اور حضرت عباس جو غیر نبی ہیں ان کے وسیلے سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی گئی۔ اس کے علاوہ بھی ایک نہیں 20 احادیث طیبہ موجود ہیں کہ وسیلے سے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے ہمارے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط مستقیم نبیوں کا راستہ ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں جو دین لے کے آیا وہ صراط مستقیم تھا، اور جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کا لایا ہوا دین اسلام یہ صراط مستقیم۔ اب اس کے علاوہ باقی سب دین منسوخ ہو گئے، دین اسلام صراط مستقیم۔ پھر دین اسلام کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے رنگ برنگے عقیدے نکال لیے، کوئی جبریہ فرقہ بن گیا، کوئی قدریہ فرقہ بن گیا، کوئی حشویہ بن گیا، کوئی معتزلہ بن گیا، کوئی جہمیہ بن گیا، کوئی اور عقیدے اپنا لیے اس نے۔ تو اس میں جو معتدل عقائد ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے ہیں، جو صحابہ کرام کے، جو تابعین کے، جو ائمہ مجتہدین کے، جو اولیاء کرام کے عقیدے ہیں، جس کا مجموعہ اہل سنت و جماعت کہلاتا ہے، تو یہ وہ عقائد ہیں کہ جن کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، یعنی ہمیں ان عقائد پہ چلا جو اہل سنت کے عقائد ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے ان کا۔
सिरात मुस्तकीम कौन सा है? फरमाया सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। जैसे सहाबाए किराम पे खुदा का इनाम था। जैसे औलिया किराम खुदा के इनाम याफ्ता बंदे हैं, सालिहीन हैं, आइम्मा मुज्तहिदीन हैं, दीन के जो असातीन और दीन की बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं, ये सब वो हैं जिन पर खुदा का इनाम था। तो इनके रास्ते पे चला। इसलिए मैंने अर्ज किया जो सहाबा का, ताबईन का, आइम्मा मुज्तहिदीन का, बुजुर्गान दीन का जो रास्ता है वो रास्ता सिरात मुस्तकीम है। इसीलिए उसी रास्ते पे चलना चाहिए जो वलियों का रास्ता हो, जो सालिहीन का रास्ता हो, जो नेक बंदों का रास्ता हो। इन वलियों के, सालिहीन के रास्ते से हट जाएंगे तो गुमराह हो जाएंगे। लिहाजा इस सिरात मुस्तकीम पे चलना चाहिए। तो सिरात मुस्तकीम वो कि जो खुदा के इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है, वो नहीं, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पे खुदा का गजब हुआ और जो गुमराह है। खुदा का गजब किन पे हुआ? हदीस मुबारक में फरमाया गया कि ये यहूद हैं और दौलीन नसारा ईसाई हैं। तो बुनियादी तौर पर तो ये हैं। फिर इसके अलावा जो भी खुदा के गजब के मुस्तहिक लोग हैं वो इसमें दाखिल हैं कि उनके रास्ते पे नहीं चलना। और इसी तरह कोई भी जिसके अंदर अकीदे की खराबी है, जो गुमराह है, उसके रास्ते पर नहीं चलना। ये अल्लाह ताला ने एक पहचान भी बयान कर दी। पहचान ये बयान कर दी कि जो खुदा के इनाम याफ्ता वली हैं उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है, और जो फिस्को फुजूर के रास्ते पे है इनका रास्ता सिरात मुस्तकीम नहीं। इसी तरह जो गुमराही वाले हैं, जो बदअकीदगी में मुब्तला है, इनका रास्ता भी सिरात मुस्तकीम नहीं है, सीधा रास्ता नहीं है। लिहाजा इस रास्ते पर नहीं चलना। ये वलद्दालीन, इसके आखिर के अंदर कहा जाता है आमीन। सूरह फातिहा शरीफ के आखिर में आमीन के अल्फाज भी कहे जाते हैं, और इसका मतलब होता है कि ए अल्लाह तू ऐसा ही कर, यानी हमने जो दुआ मांगी है, ए अल्लाह जैसी दुआ मांगी है तू वैसे ही कर दे कि हमें सिरात मुस्तकीम पर भी चला, और जो उनका रास्ता है जिन पर तूने इनाम किया, और हमें गुमराहों के रास्ते से बचा, और हमें उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल व बरक़ात से हमें मालामाल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।